بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. اور جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے ذکر و طاعت سے اعراض کرے گا، دور رہے گا، تو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ایسے شخص کے لیے ہم شیطان کو مقرر کر دیں گے اور وہ اس کا ساتھی ہو جائے گا اور راہ حق سے اسے روکے گا. اور گمراہ ہوتے ہوئے خود کو ہدایت پہ سمجھے گا. آج میں آپ حضرات کے سامنے شیطان کی قسمیں اور اس کے حالات کے اوپر گفتگو کروں گا. مقاتل زہری سے اور وہ عمر سے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک رات حضور علیہ السلام کے اصحاب آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئے، جن میں حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی، سلیمان اور عمار ابن یاسر تھے. تھوڑی دیر کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے رخ انور پر موتیوں کی مانند پسینہ نمودار تھا. ایسا پسینہ بخار میں ہوتا ہے. آپ نے پیشانی اقدس سے پسینہ صاف کیا اور پھر 3 مرتبہ فرمایا کہ اس ملعون پر خدا کی لعنت ہو. اس کے بعد سر کو جھکایا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ حضور، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ اس وقت آپ نے کس پر لعنت بھیجی ہے؟ فرمایا شیطان لعین پر جو خدا کا دشمن ہے. اس وقت اس ملعون نے اپنے دم کو اپنے مقعد میں داخل کیا اور 7 انڈے دیے اور انڈوں سے اس کے 7 بچے پیدا ہوئے. ہر ایک اولاد آدم کو بہکانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے. ایک کا نام مدہش ہے، یہ مقرر ہے عالموں پر، جو ان کو ہر دم ہوا اور ہوس کی ترغیب دیتا رہتا ہے اور کئی قسم کی خواہشات میں مبتلا رکھتا ہے. دوسرے شیطان کا نام حدث ہے، یہ نمازیوں پر مقرر ہے. ان کو نماز کا پڑھنا بھلا دیتا ہے اور کھیل میں مصروف رکھتا ہے، بہکاتا ہے. جمائی اور اونگ ان پر وارد کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی نماز سے غافل ہو کر سو جاتے ہیں. اور اگر کوئی ان کو جگا کر کہے کہ تم سو گئے تھے تو وہ انکار کرتے ہیں اور پھر اسی حالت میں بے وضو نماز پڑھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس ذات کی پاک کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ان کو ایسی نماز کا ہرگز کوئی ثواب نہیں حاصل ہوتا، بلکہ اس نماز کے گناہ اس کے ثواب سے زیادہ ہو جاتے ہیں. تیسرے شیطان کے بچے کا نام امبون ہے. اس کے سپرد بازار کا انتظام ہے. اس کا یہی کام ہے کہ بازار میں دن رات
پھرتا رہے۔ یہ لوگوں کو کم تولنے کی ترغیب دیتا ہے اور خرید و فروخت میں جھوٹ بولنے کے لیے ہدایت کرتا ہے۔ یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے سامان کی خوب آرائش کرو اور مال کی جھوٹی تعریف کرو۔ چوتھے کا نام بہتر ہے۔ یہ لوگوں کو صرف یہ ہدایت کرتا ہے کہ جب مصیبت میں گرفتار ہو تو اپنے گریبان پھاڑو اور منہ پر تماچا مارو یا ہائے ہائے اور واویلا کرو، اور مصیبت پر صبر مت کرو، تاکہ صبر کرنے والوں سے جو ثواب ملتا ہے، صبر کرنے والوں کو صبر سے جو ثواب ملتا ہے اس سے کیا ہو جائے، وہ ضائع ہو جائے اور وہ محروم ہو جائے۔ پانچویں شیطان کا نام منشوط ہے۔ یہ لوگوں کو جھوٹ بولنا، چغلی، بخیلی، طعن و تشنیع وغیرہ کا سبق دیتا ہے۔ چھٹے شیطان کا نام واسم ہے۔ یہ مرد کے ذکر اور عورت کے سرور میں پھونکتا رہتا ہے تاکہ وہ آپس میں زنا کے مرتکب ہوں۔ ساتویں شیطان کا نام آور ہے۔ یہ لوگوں کو چوری کرنے کی ترغیب دیتا ہے، چوری کرانے کے لیے ہر طرح کے لالچ دیتا ہے تاکہ یہ چوری کرنا سیکھ جائیں۔ جب آپ نے یہ حالات معلوم کر لیے شیطان کے، تو ان کے مکر و فریب سے خود کو بچائیں، اور ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو پر بھی ایک شیطان مقرر ہے جس کا نام ولحان ہے، اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ساتھ مل کر کھڑے ہونا چاہیے تاکہ کسی درز کے ذریعے شیطان داخل نہ ہو سکے۔ اگر کوئی جگہ خالی رہی تو شیطان بکری کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے۔ اس حدیث کے متعلق حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو عبیدہ نے روایت کی ہے کہ اس حدیث میں خذف سے مراد بکری کا بچہ ہے، اور خذف اس بکری کو کہتے ہیں جس کا کان اور دم نہیں ہوتے، اور یہ قسم جو ہے موضع جوشی میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میری نماز اور میری قرات اور میرے درمیان شیطان آ کر داخل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، داخل ہو سکتا ہے۔ اس شیطان کا نام ضرب ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اور 3 بار اپنے بائیں جانب تھوک دیا کرو۔ عثمان بن عاص نے کہا کہ جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، شیطان میرے پاس سے بھاگ گیا۔ ایک مشہور حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایسا کوئی آدمی بھی نہیں جس کے ساتھ ایک شیطان نہ رہتا ہو۔ یہ سن کر لوگوں نے پوچھا کہ یا نبی اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان رہتا ہے؟ جواب دیا، اس میں شک نہیں، میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اس پر غالب کر دیا ہے اور میں اس کے شر سے محفوظ رہتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں یوں لکھا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک جن رہتا ہے۔ تو لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کے ساتھ بھی جن ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، مگر وہ جن اللہ نے میرے تابع فرمان رکھا اور وہ مسلمان ہے، وہ ہمیشہ نیکی ہی مجھے بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس پر لعنت بھیجی تو آدم کی طرح ابلیس کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی۔ شیطان نے اس سے جمع کیا اور وہ حاملہ ہو گئی، اور اس عورت نے پھر 21 انڈے دیے، اور ان سے شیطان کی اس قدر اولاد پیدا ہو گئی جو جنگلوں اور دریاؤں، جزیروں، پہاڑوں، ویرانوں، ریگستانوں اور درختوں کی کھو تک پھیل گئی۔ یہ لکھا ہے کہ ہر ایک انڈے سے 10,000 سے بھی زیادہ شیطان پیدا ہو گئے۔ کوئی جگہ خالی نہیں رہی جہاں شیطان نہ پہنچ سکے، نہ کوئی چشمہ، نہ چوراہا و حمام وغیرہ خالی رہا۔ سب جگہ گویا کہ گندگی اور سطر کی جگہ بھی شیطان سے خالی نہ رہ سکے۔
قبروں، مکانوں، صحراؤں، عبادت خانوں وغیرہ میں بھی سب میں شیطان جا پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم ابلیس اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بناتے ہو؟ یاد رکھو وہ تمہارا دشمن ہے، وہ سب تمہارے دشمن ہیں اور ان ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے۔ اس لیے یاد رکھو جس نے شیطان اور اس کی اولاد کی تابعداری کی اور پھر اسی حالت پر مر گیا اور توبہ نہ کی تو وہ ہمیشہ شیطان کے ساتھ دوزخ میں ہی رہے گا۔ اس لیے انسان کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ خبردار رہے، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے، گمراہی اختیار نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی حضوری حاصل کرے اور برے کاموں سے بچ کر اپنے نفس کو شیطان سے دور رکھے، اللہ کے احکام کے تابع فرمان رہے اور اللہ والے لوگوں کی صحبت اور مجلس اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے نیک اعمال کرے اور لوگوں کو خدا کا سچا راستہ دکھائے اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں مصروف رکھے، اللہ کے فضل کا امیدوار رہے اور اس کے قہر و غضب سے ڈرتا رہے۔ جو لوگ آخرت کے خواہش مند ہیں وہ دنیا سے الگ رہتے ہیں، رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات دن اللہ کی عبادت سے مشغول رہتے ہیں۔ اگر کوئی عبادت ان سے رہ جائے تو افسوس کرتے ہیں، ان کا ہمیشہ یہی ارادہ ہوتا ہے کہ نیکی کیے جائیں اور گناہوں سے توبہ کرتے رہیں۔ ان کا کامل بھروسہ اپنے پروردگار پر ہوتا ہے۔ یہ لوگ دن رات اپنے وقت مقررہ پر نماز ادا کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ کے عذاب اور زنجیروں و آگ سے بچنے والے ہیں، کیونکہ یہ ظاہر اور باطن میں شیطان کے مخالف ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور یہی احسان کا بدلہ احسان اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا۔ بس خدا نے ان لوگوں کو اس روز کے شر سے بچا لیا اور خوشحالی و تازگی بخشی اور ان کے صبر کے بدلے ان کو رہنے کا مقام بہشت اور حریر کا لباس عطا فرمایا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا تحقیق پرہیزگار لوگ اپنے مقتدر بادشاہ کے پاس راستی کے مقام میں، صدق و سچائی کے مقام میں۔ ایک اور جگہ فرمایا جو شخص اللہ کے روبرو کھڑا ہونے سے خوف کرتا ہے اس کے واسطے بہشتیں ہیں۔ اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنے اس شخص کے حق میں فرمایا کہ نہ وہ شیطان کے فریب میں آ گیا ہو اور پھر خدا سے ڈر کر اس کے فریب سے بچ گیا ہو۔ اور فرمایا تحقیق پرہیزگار لوگوں کے دلوں میں جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو فوراً ان کے دل میں حق و باطل کی تمیز ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلوں کو روشنی بخشتی ہے اور ان سے تاریکی اور غفلت کے پردے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور پرہیزگاری حرام کو ترک کر دینے کی کنجی ہے اور پرہیزگاری آخرت کا دروازہ ہے، جیسا کہ سرکش نفس دنیا کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ قرآن مجید میں اس کو یاد کرو شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ، کیونکہ ایک جگہ ارشاد ہے کہ خدا کے یاد کرنے سے آدمی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اس شخص کے اوپر مسلط نہیں ہوتا جو اللہ کے سچے عاشق ہیں، جو اللہ سے صحیح تعلق رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اپنے آپ کو مخلص بناتے ہیں اور اپنے آپ کو مخلص بندوں میں شامل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب اور مخلص بندوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے اور شیطان کے حملوں سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ راہ حق پر گامزن رکھے۔ آمین۔